ٹائم کتنا لگتا ہے جہاز میں؟ 5 گھنٹے. کتنا؟ مدینے جائیں جدے جائیں کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر ہے. اگر اکانومی کلاس میں سفر کریں تو اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہے ₹1,00,000 کا، 1.25 لاکھ اکانومی کا. اس کا کرایہ ہے ₹3,50,000 ₹4,00,000. جو اکانومی کلاس میں جائے گا وہ 5 گھنٹے میں پہنچے گا. جو بزنس کلاس میں جائے گا وہ 2 گھنٹے پہنچ جائے گا. جی نہیں. اچھا اس کا جہاز کوئی اور ہوگا؟ نہیں. وہ کسی اور ایئرپورٹ سے جائے گا؟ نہیں. وہ کسی اور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے گا. اسی جہاز میں جانا ہے، 5 گھنٹے لگنے میں، وہی جہاز ہے. تو اس کا ₹1,00,000 اس کا ₹4,00,000 کیوں؟ بزنس کلاس میں اکانومی کلاس میں فرق کیا ہے؟ صرف بزنس کلاس میں یہ ہے کہ آپ جب کاؤنٹر پہ جائیں گے، یس پلیز، تھینک یو سر، پلیز آپ کو 5 کلو 10 کلو وزن زیادہ الاؤ ہے، آپ پلیز آئیے پلیز. اس کے بعد پرائرٹی دی انہوں نے. اس کے بعد گیٹ پر اکانومی کلاس والے کو کہا پلیز 25 چارلی، ٹھیک ہے اوکے، آپ کی سیٹ نمبر پلیز گیٹ دو اسٹریٹ اینڈ دین رائٹ از یور سیٹ، اور جا کے بیٹھو. بزنس کلاس والے نے جا کے وہ پانی مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آفٹر ٹیک آف. بزنس کلاس والے نے مانگنا نہیں ہے، ابھی سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں تو اس کا سامان پکڑنے ہاتھ سے رکھ دینا انہوں نے، اور ساتھ مانگے بغیر جوس آنے کا، آپ جوس پئیں. اس کے بعد گرم گرم وہ کیا وائٹ ٹاولس فولڈ ایسے کر کے فریش تولیہ نکال دیں، میرا بھی پتہ نہیں لگے تو آپ لیں گرم ٹاول سے، گرم گرم ایسے گیلے گیلے ٹاول سے اپنا چہرہ فریش کریں. اس کے بعد سارا اکانومی کلاس والے پہ پلاسٹک کے چمچے، پلاسٹک کی چھریاں ہیں جہاز کے اندر، اور جو بزنس کلاس والے ہیں اسٹینلیس اسٹیل کے چمچے ہیں، اسٹینلیس اسٹیل کی چھریاں ہیں، اور باقی پلیٹیں ان کے لیے. اوکے ٹھیک ہے. اترنے لگے گا سب پہلے آپ آئے. بزنس کلاس والوں نے اکانومی کلاس کو روک دینا، بزنس کلاس والوں پہلے آ جانا. لو جی یہ پروٹوکول ہے. ₹4,00,000 لوگ دیتے ہیں جی، دیتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اخلاق سے بات کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، گاہک کو عزت دیتے ہیں، وہ ₹1,00,000 والی چیز 4,00,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہے. 1,00,000 والی چیز 4,00,000 میں لینے کے لیے اب سر کہہ دیں. یہ بات کی بات ہے کہ جو برگر ادھر بیچ رہا ہے محلے کے اندر، اس کا برگر زیادہ فائدہ مند ہے یا جو بڑی دکان والی جو ₹1,000 کا بیچ رہا ہے اس کا زیادہ فائدہ مند ہے؟ یہ ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ جس نے 12 بجے چکن خریدا ہے، 2 بجے گھر آ کے دھویا ہے، 3 بجے ابالا ہے، 4 بجے اس کو تار کیا ہے، 5 بجے ٹکی بنائی ہے، 6 بجے برگر بیچنے آ گیا ہے، 7 بجے برگر کھا گیا ہے بندہ، 10 بجے پتیلا سمیٹ کے گھر بیچ کے دھو کے گھر چلا گیا بندہ. اور جس نے ٹکی 2 مہینے ہو گیا فریزر میں رکھی ہوئی ہے، اور ٹکی گرم کر کے دیا، بتائیے گا یہ ₹1,000 والا برگر فائدہ مند ہے یا ₹100 والا؟ یہ ڈاکٹر سے پوچھیے گا کون سا فائدہ مند. ہم یہ وہ سمجھتے ہیں جو ₹1,000 ہے، یہ جو دوپہر کو لایا نا اور شام کو بیچ کے ویلا ہو گیا، یہ زیادہ صحت کے لیے اچھا ہے. بس 1 مہینے سے فریزر میں پڑا ہوا اچھا نہیں. بات اپنے اپنے ذہن کی بات ہے، سائیکی کی بات ہے، جو اشتہار دکھایا سوشل میڈیا پڑے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آنے والے کو عزت دے، آنے والے کو عزت دے. ایک صحابی نبوت کے 23ویں سال ایمان لائے، نبوت کے 23ویں سال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. سارا کمرہ بھرا ہوا تھا، جوتوں والی جگہ بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے آنے والے کو چادر اپنی اتار کے عطا فرمائی، فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ. وہ صحابی نے چادر لی، چومی، آنکھوں سے لگائی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا ضرورت کہ میں آپ کی چادر پر بیٹھ جاؤں. لیکن اتنے خوش ہوئے، جہاں صدیق اکبر ہیں، جہاں فاروق اعظم ہیں، جہاں عثمان غنی ہیں، جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا ہے، ان کے اندر حضور علیہ السلام نے مجھے عزت دی، مجھے عزت دی. آنے والے کو پروٹوکول دیا. کاش ہم عزت دینے والے بنے، عزت دینے والے بنے. ہم میں سے کئی ایسے ہیں شادی شدہ ہیں. میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ کے اندر میں نے دیکھا کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ پتہ چلا سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں، یہ ڈپریشن کا شکار ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں، طلاق کا ریشو 51% ہے. 100 شادیاں ہوتی، 51 طلاق ہو جاتی. تو میں نے
ڈسکس کیا, کسٹمر کیئر پر بات کی ان سے. پھر میں نے کہا کہ آپ میں سے پاکستانی زیادہ تر جو پاکستان میں جو امریکہ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, جو باہر کے ملکوں میں زیادہ ٹیکسی چلاتے ہیں, اپنی آمدن بڑھانے کے کام جو بھی کریں ٹیکسی بھی چلاتے ہیں. تو ٹیکسی جب ڈرائیور آتا ہے گاہک, آپ نیچے اترتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم نیچے اترتے ہیں. پھر میں نے کہا اس کا سامان پکڑتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سامان پکڑتے ہیں. میں کہا کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہیلو. میں کہا پھر اس کے بعد کہتے ہیں مسکراتے ہیں. میں کہا پھر سامان ڈگی میں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈگی میں رکھتے ہیں. میں کہا پھر دروازہ کھول کے کہتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں. میں کہا کہ اس کے ہاتھ میں جوس یا بوتل ہو گر جائے, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے سوری 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 ایم سوری. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نو پرابلم, اٹس اوکے, اٹس اوکے, کوئی گل نہیں, خیر ہے. اس کے بعد پھر اس کی منزل آتی ہے. میں کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی دروازہ کھول کے اس کو اتارتے ہیں, سامان اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. میں کہا پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بائے بائے. پھر میں کہا کتنے پیسے دیتا ہے؟ 5 پاؤنڈ, 10 پاؤنڈ, 20 پاؤنڈ. میں نے کہا یہ جو آپ گاہک کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, آتے ہوئے اترتے ہیں, سامان پکڑ کے رکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, اگر وہ گاڑی گندی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں سوری, آپ کہتے ہیں اٹس اوکے, پھر اتار کر مسکرا کر بائے بائے کر کے رخصت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کے لیے گاہک سے یہ سلوک کیا, کبھی زوجہ سے سلوک کیا ایسے؟ کبھی گھر میں زوجہ آئی, دروازہ کھول کے چیزیں پکڑی, کبھی پانی پلایا, کبھی زوجہ سے غلطی ہوئی معاف کیا, کیا صبر کیا, اٹس اوکے کہا؟ نہیں کوئی نہیں, خیر خیر کی ہو جائے, کبھی کہا نہیں. تو میں نے کہا جب بیوی کو گاہک اتنی بھی عزت نہیں دینی ہے آپ نے, تو انہیں کہا مسئلہ کیوں میں کاٹا. ایک شخص کی بخشش ہو گئی, ایک شخص, اسلام کیسا دین ہے سنیے, ایک شخص کی مغفرت کر دی گئی. اس سے پوچھا مرنے کے بعد یا اللہ میرے ساتھ کیسے ہوا؟ اس سے بتایا گیا کہ تیری زوجہ نے کھانے میں ایک دن نمک زیادہ ڈال دیا تھا, تو نے اسے معاف کر دیا. چونکہ تو نے میری بندی کو معاف کر دیا, لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا. نرمی کرنی ہے, شفقت کرنی ہے, مسکرانا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کروں تو اللہ اکبر, صحابہ سے انداز, ملنے کا انداز, ویلکمنگ انوائرمنٹ, دل جیتنے کا انداز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو کوئی بھی ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھے محبت کرتے, سب سے زیادہ میرا خیال کرتے. کیا آج ہمارا انداز ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے؟ نہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کسی کو برا کہنا, کسی کو معاذ اللہ چھیڑ دینا, کسی کو. یہ سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا ہمارا اخلاق. بدقسمتی, مراسیوں سے لوگ کام سیکھ رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. پہلے تو ہوتا تھا the first university step of mother, باپ سے لوگ اخلاق سیکھتے تھے, ماں سے لوگ سیکھتے تھے. اب 2.5 سال کا بچہ پیپر لگا کے فلٹر لے کے اسکول چل, اور ٹیچر جو پڑھا رہی ہے وہ سوشل میڈیا پڑھ کے آئی کہانی سنا رہی بچوں کو. اور بھائی اس سے اچھی تو ماں تھی اس کی, تو کہانی تو سناتی ہے اس کو, اور پیار تو کرتی, کھلاتی تو صحیح اس کو. اور بچے کو ماں سے دور کر دیا, بچے کو ماں کی گود سے دور کر دیا, لیپ آف مدر سے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں سکھا رہی ہے. آج دعوت اسلامی ہمارے پاس ہے, اس کے کورسز ہوتے ہیں, مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ٹیلی تھون ہے دعوت اسلامی کا, 10,000 روپے کا یونٹ ہے, چندہ مہم ہے. 15 نومبر سے 15 دسمبر تک ماہ مدنی قافلہ ہے انشاءاللہ الکریم. بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ فیضان مدینہ کانا میں ہوگا, اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری صاحب انشاءاللہ فیضان مدینہ کانا میں بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم. کب؟ 15 نومبر کو. 15 نومبر بروز جمعہ انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا اجتماع میں بیان فرمائیں گے فیضان مدینہ کانا. میری درخواست آپ تمام اسلامی بھائیوں سے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ جوائن کریں, دعوت اسلامی کو جوائن کریں. دعوت اسلامی کسٹمر کیئر کے اصول بھی سکھا رہی ہے, زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھا رہی ہے, بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی سکھا رہی ہے. اچھا دیکھیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ بزنس مین ہو سکتے ہیں, سرکاری ملازم ہو سکتے ہیں, ریلوے کا بھی قریب ہے یہاں سے, ریلوے ملازم ہو سکتے ہیں, سرکاری ملازم ہو سکتے ہیں. لیکن آپ بتائیے وہ تو 8 گھنٹے کا پروفیشن کتنی دیر کا ہے؟ اگر کوئی وکیل ہے کتنے گھنٹے کے لیے؟ 8 گھنٹے کے لیے. صحافی ہے کتنے گھنٹے کے لیے؟ 8 گھنٹے کے لیے. ڈاکٹر ہے کتنے گھنٹے کے لیے؟ 8 گھنٹے کے لیے. 8 گھنٹے کے بعد وہ ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, ایک بھائی ہے, ایک شوہر ہے, ایک داماد ہے, ایک دوست ہے, ایک بزنس پارٹنر ہے, ایک ہمسایہ ہے, ماموں ہے, چچا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, خالو ہے, پھوپھا ہے. آپ دیکھیں ہماری لائف کے کتنے ڈائمینشنز ہیں. We should complete in every aspect. ہمیں ہر ایک پہلو سے مضبوط ہونا ہے. یہ نہیں ہو کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, شوہر ناکام ہے, طلاق ہو گئی. وکیل بہت اچھا ہے, بیوی صاحبہ گھر چلی گئی. وکیل بہت اچھا ہے, سارے ہمسائے تنگ ہیں. ہم دکاندار بہت اچھا ہے, لوگ ڈاکو کہنے ہیں.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. نا او کمپلیٹ, او شوڈ کمپلیٹ ان ایوری, پوری لائف کے اندر بالکل کمپلیٹ ہونا چاہیے. اچھا داماد ہونا چاہیے, اچھا دوست ہونا چاہیے, اچھا بھائی ہونا چاہیے, تاجر دیانتدار. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سچا دیانتدار تاجر قیامت میں صدیقین, انبیاء, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صدیقین اور انبیاء کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سچا دیانتدار تاجر. اب سچا, سچ بولنے والا اور دیانتدار, کسی کو دھوکا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو مسلمان کو دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کریکٹر بلڈنگ, کردار سازی دعوت اسلامی کر رہی ہے. الحمدللہ 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس دعوت اسلامی کے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہے, مدنی چینل ہے, کورسز ہیں, ہفتہ واری سنت و بڑے اجتماعات ہیں. الحمدللہ مدنی قافلے ہیں, دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بھی آئیے. دعوت اسلامی کے پاس سکولنگ سسٹم موجود ہے, نرسری سے لے کر دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تک. دعوت اسلامی کے پاس ایجوکیشن دنیاوی, ناظرہ, حفظ, درس نظامی, آگے اسپیشلائزیشن ان فقہ, اسپیشلائزیشن ان حلال فوڈ, اینڈ اسپیشلائزیشن ان حدیث, اینڈ اسپیشلائزیشن ان دعویٰ. اس کے بعد پھر مفتی کورس ہے, متعلق